یہ کہا ہے پاکستان کی پولیٹیکل اور اس سے زیادہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ فار گاڈ سیک پاکستان ایک بہت بڑے خطرے میں گھر چکا ہے. آپ اس کو سارے اگر ہم مذاق سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں چائنا بچا لے گا, کوئی بات نہیں امریکہ بچا لے گا, سعودی عرب بچا لے گا, انہوں نے کہا جناب اس وقت سب سے زیادہ ناراض آپ سے امریکہ ہے. بالکل آپ نے افغانستان کو آپ نے سب سے زیادہ ناراض کیا ہوا ہے, انڈیا کو آپ نے کیوں ناراض کیا ہوا ہے, اس کی ریزننگ وہ دے رہے ہیں. جو طارق حسین سے پہلے کہ آپ کو یاد ہو کالم لکھا تھا جنہوں نے ممبے اٹیک کی انویسٹیگیشنز کی تھیں, انہوں نے دو باتیں بڑی اہم لکھی ہیں جو پاکستان کی فارن اور سیکیورٹی پالیسی کو ہٹ کیا, جس کی وجہ سے پاکستان اس وقت خطرات میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو 1990 کی دہائی میں جو کشمیر میں پاکستان نے وہاں فزیکل انٹرفیرنس کی تھی اور سپورٹ کی تھی, ایک اس کی وجہ سے ہمارا امیج خراب ہوا ہے. کشمیر کی جو اپنی ایک لوکل ان کی موومنٹ تھی وہ خراب ہوئی, پاکستان کا امیج بنا کہ شاید یہ دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے. ایک چیز. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو افغانستان کے اندر ہم نے حقانی گروپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اسی کی وجہ سے بھی پوری دنیا ہمارے خلاف ہو گئی ہے. سب سے زیادہ نقصان ہمیں اٹھانا وہ ہونا تھا نا کہ وہاں پہ نیٹو کے 52 ملک بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے انٹرنیشنل فورسز پلس نیٹو. ہم نے 52 ملکوں کے ساتھ ہم نے لڑائی لے کے ہم نے یہاں پہ حقانی گروپ کو سپورٹ کیا. اگین آئی ایم ریپیٹنگ, ہماری باتوں پہ تو لوگ ہنستے تھے, ہمیں بڑے ٹانٹس بھی سننے پڑتے تھے کہ جی آپ کو بڑا امن کے عاشق کے بڑے آپ کو شوق چڑھے ہوئے ہیں, آپ کو بڑے جی آپ کو خطے میں بڑی محبتیں نظر آتی ہیں, تو آپ لوگ کمپرومائزڈ ہیں. جناب یہ چاروں کمپرومائزڈ ہیں جو ملک کے نہ 3 سابق آپ کے فارن سیکریٹری رہے ہیں, ایک نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر رہے ہیں, لیفٹیننٹ جنرل محمود درانی صاحب, نواز شریف ان کے جنرل ضیاء کے بڑے قریب تھے, وہ گیلانی صاحب کے وہ رہے ہیں, سفارتی کریم ہیں یہ لوگ, ان کے این ایس اے رہے ہیں, امریکہ میں جیسے کہہ رہے سفیر رہے ہیں, انعام الحق ہوں, ریاض کھوکھر ہوں, ریاض محمد خان. عام آدمی مجھے نہیں پتا ان کو کتنا جانتا ہے, جو ہمارے جیسے تھوڑے سے جانتے ہیں ان کی طرف سے جو وارننگز دی گئی ہیں, دیز آر ویری ڈینجرس وارننگ. اگر ہم نے پھر بھی کہنا ہے کہ نہیں جی ہمارے پاس بم ہے, حضور یہ رشینز کے پاس بھی بم تھا, اس کے باوجود کہ رشینز کو جو کچھ ہوا ہم سب جانتے ہیں. اگین امریکنز کے پاس بم تھا, جو کچھ ویتنام میں ہوا نا آپ کے سامنے ہے کہ وہاں سے ہیوملیشن سے نکلنا پڑا ہے. افغانستان میں ہم خود کہتے ہیں, عراق میں کہتے ہیں, بم کو رکھنا یوز کرنا یہ دو علیحدہ چیزیں. اس کی بنیاد پہ, بم کی بنیاد پہ اپنی فارن اپنی سیکورٹی پالیسی مت بنائیں. یہ وہ میسج ہے جو آج ہمیں دیا گیا ہے, بڑا سمپل سا ہے کہ جناب بھارت کو جو شکایت ہے کہ آپ نے ممبئی کے اٹیکرز کو آپ نے پراسیکیوٹ نہیں کیا. طارق کھوسا کہتے ہیں کہ ایویڈنسز تھے, جو ٹرائل ہونا چاہیے تھا, گرفتاریاں بھی ہوئیں, ہم نے سیریسنس نہیں دکھائی. یہ وہ کہہ رہے ہیں, انہیں کہیں جو آپ کو چاہیے آپ دکھائیں. سیم میرا خیال ہے افغانستان ریلیٹڈ کہا ہے انہوں نے کہ حضور آپ پوری دنیا سے لڑ چکے ہیں, صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارے پاس بم ہے, تو جیسے اس نے کہا تھا گفتگو سیریس ہو گئی ہے, جو امیتابھ بچن اور ان کا تھا وہ ڈیلاگ تھا میرے زنجیر فلم کا تھا کہ میرے پاس ماں ہے, میرے پاس ماں ہے اور ہمارے پاس بم ہے. دنیا کے بہت سارے ملکوں کے پاس بم بھی ہیں, اس کے باوجود انہیں رکھنا اور استعمال میں فرق ہوتا ہے. وہ نہیں کر سکتے, اور کبھی اس طرف ہمیں جانے نہیں چاہیے, ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. چھوٹی سی بریک لے کے واپس آ جاتے ہیں اس پہ. اس لیے اٹس اے ویری سیریس وارننگ. 1980 کے بعد ٹائٹل یہی ہے, رسپونڈنگ ٹو ڈینجرس ٹائم. ان چاروں کو لاسٹلی میں کہوں, ان چاروں کو داد بھی دینی چاہیے. انہوں نے حوصلہ کیا ہے, ہمت کی ہے, سامنے آئے ہیں اور کھل کے انہوں نے پاکستان کو بتایا کہ حضور آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا کیا پرابلمز ہیں, کیا کیا تھریٹس ہیں, اور ہمیں کیسے رسپانڈ کرنا چاہیے. آئی ہوپ کر سکتے ہیں کہ یہ ان کی ان باتوں کو سنا جائے گا اور ان پہ عمل کیا جائے گا. ادروائز دیز آر ویری بالکل آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. کلاس صاحب آج کے عامر جو میرے لیے ایک ہارٹننگ بھی ہے, حوصلہ بھی ملا ہے ہمیں کہ یہ بات نہیں کہ ہم کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ہمارے ویورز ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں ریگولر, وہ ان باتوں سے ایگری کریں گے. یہی باتیں میں اور عامر جب سے ہم نے شو شروع کیا ہے ہم یہ باتیں کہتے رہے بہت بار. کلاس صاحب ہم نے فارن پالیسی کے اوپر اتنی باتیں کی ہیں کہ یہ نہیں کہ ہم عقل کل ہیں, اب وہ اتنے بڑے چارٹ بڑے ڈپلومیٹ ہیں یا وہ سیکورٹی کے بڑے ایشوز سمجھتے ہیں. انہوں نے 19-20 وہی باتیں کی. ہم کیا باتیں کر رہے تھے یہاں پہ؟ دو چیزیں تھیں کہ فار گاڈ سیک اپنی سیکورٹی اور اپنی فارن پالیسی بدلیں. اب خطے میں نہیں رہ سکتے بغیر اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اب ٹھیک کیے کہ نہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں یا آگ لگی ہوئی ہو. اگر پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہوگی تو انڈیا میں بھی وہاں سکون نہیں ہو سکے گا, افغانستان میں بھی نہیں ہو سکے گا. سیم اٹ گوز فار دیم. افغانستان میں ہوگی, انڈیا میں اگر وہاں پہ یہ ڈسٹربنسز ہوں گی, وائلنس ہوگا, دہشت گردی ہوگی, تو پاکستان بھی سیف نہیں رہ سکے گا. یہی بات آج ان 4 لوگوں نے, یہ 4 معمولی لوگ نہیں جو عامر کہہ رہے ہیں. اگر مجھ سے پوچھیں کہ بھٹو صاحب کی ان کے بعد, ان کی اوور تھرو کے بعد جو ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے جو فارن پالیسی یا سیکورٹی پالیسی بنائی تھی, ان 4 لوگوں نے جو عام لوگ نہیں ہیں, کریم آف پاکستانی ڈپلومیسی, یہ اس کے بھٹو کی جنریشن چلتی آ رہی تھی.
دوسری جانب اگر ملک کی صورتحال کو ہم سامنے رکھتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پر بات کرتے ہیں، تو پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی خطرناک دائرے میں داخل ہو چکی ہے۔ پاکستان کے 3 سینئر سابق سفارتکار ہیں اور سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، جن کی جانب سے حکومت کو پاکستان کو خارجہ پالیسی اور اس کے ساتھ ساتھ دفاعی امور کی حکمت عملی کے لیے بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا ایک اہم مشورہ دے دیا ہے۔ پاکستان کس طرح سے خطرناک صورتحال میں داخل ہو رہا ہے اور ملک کی سالمیت کے لیے کتنے خطرات اس سے برآمد ہو سکتے ہیں، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یاد رہے کہ پیناما کے اوپر عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کے دوسرے حصے میں موجود ہوں گے اور پروگرام کے آخر تک وہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ پیناما کے اوپر تو ہم بریک کے بعد بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے پاکستان اور بھارت کی بڑھتی ہوئی کشیدگی پر میں چاہ رہی ہوں عامر صاحب بات کریں۔ 1980 کے بعد دیکھا گیا کہ پہلی بار 4 بڑے سفارتکاروں کی جانب سے فارن پالیسی ہو اور اس کے ساتھ سیکیورٹی پالیسی، اس پر وارننگ بھی دی گئی، غیر معمولی مشورے بھی دیے گئے ہیں، اس کی تفصیل آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ بالکل، ایک طرف تو یہ ظاہر ہے اوڑی کے واقعے کے بعد سے ایک بڑی کشیدگی ہے اور اس پہ پوری دنیا فکر مند ہے۔ اور آج ہمارے یہاں آپ نے دیکھا سارا دن انڈے ٹماٹروں کی لڑائی دکھاتے رہے ٹی وی پہ، سارا دن ایک کرکٹر جو محمد عامر صاحب ہے، ٹھیک ہے ان کو ہم نے معاف کر دیا، واپس دیا، مگر اس کو ہمیں آئیکن بھی نہیں بنا دینا چاہیے۔ سارا دن کہ اب انہوں نے بنیان پہن لی ہے، اب انہوں نے بغلوں میں خوشبو لگا لی ہے، ایک بےہودہ قسم کی سارا دن رہی، فوکس ہٹاوا ہے۔ تو یہ پاکستان کے 4 بڑے سفارتکار، انہوں نے بہت اچھا آرٹیکل لکھا ہے اور بڑا دبنگ آرٹیکل ہے کہ وہ باتیں جو ہمیشہ اشاروں کنایوں میں کی جاتی ہیں اور ڈر ڈر کے کی جاتی ہیں، انہوں نے کھلے طریقے سے بڑی بولڈلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کی عوام کو، گورنمنٹ کو، سب کو وارن بھی کیا ہے اور مشورے بھی دیے ہیں کہ جناب یہ معاملات کر لیں ورنہ دنیا آپ کے دنیا میں حالات خراب ہونے جا رہے ہیں، اور بڑے ہی سنجیدہ قسم کے مشورے ہیں، ڈان میں آج چھپے ہیں۔ تو نام ان میں دیکھیں ظاہر ہے انعام الحق صاحب ہیں، پاکستان کے فارن منسٹر بھی رہے ہیں، فارن سیکٹری بھی رہے ہیں، اور 9/11 کے وقت بھی یہ فارن سیکٹری تھے، کی پلیئر رہے ہیں اس زمانے میں۔ ریاض کھوکھر صاحب فارن سیکٹری بھی رہے ہیں، امریکہ، دلی، چائنا میں ہمارے سفیر رہے ہیں۔ اس کے بعد ریاض محمد خان وہ فارن سیکٹری بھی رہے ہیں اور پاکستان کی جو میرے خیال سفارتکاری پہ بہترین 2-3 کتابیں ہیں اس کے مصنف بھی ہیں۔ پھر جنرل محمود درانی صاحب جو ہیں وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی رہے ہیں، امریکہ میں ہمارے سفیر بھی رہے ہیں۔ ان چاروں نے ایک جوائنٹ آرٹیکل لکھا ہے جو کہ بڑا ہی دبنگ ہے۔ پہلے تو آف کورس انہوں نے یاد دلایا کہ جناب پاکستانیوں خبردار ہو جاؤ، بہت اس وقت ایک کشیدگی کا اور ایک بڑا کرٹیکل سچویشن ہے پاکستان میں، اس کو دیکھو۔ اس میں انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ جناب ایسے موقعوں پہ پاکستان کو اس وقت اپنے جو چین سے مدد لینی چاہیے سفارتکاری میں، کیونکہ ہم بڑے آئسولیٹڈ ہوئے ہیں، اور اسلامک ممالک کے جہاں سے ہم لے سکیں۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جناب ایک کورس کریکشن کی ضرورت ہے کہ ہمیں افغانستان اور امریکہ سے جو ہمارے بہت تعلقات نوز ڈائیو کر گئے ہیں، بہت خراب ہو گئے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم نے جو یہ تاثر دے دیا ہے کہ جناب ہم طالبان کے ساتھ مذاکرات کروائیں گے، اس سے یہ امپریشن تاثر بن گیا ہے کہ شاید ہم کوئی ان کے اکامپلس ہیں، ان کے کوئی ساتھ ہم بھی ملے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اس اثر کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارا جو آرگومنٹ ہوتا ہے کہ جناب ہم ضرب عضب کر رہے ہیں اور دیکھیں نا ہم تو خود اپنی لڑائی کر رہے ہیں، کیونکہ نہیں جناب آپ کیا یہ آرگومنٹ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ نے گڈ اور بیڈ طالبان رکھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جن کو آپ بچا رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے، پاکستان کو چاہیے کہ فوری طور پہ یہ اعلان کرے کہ جناب ہم اپنا ملک کسی قسم کی دہشت گردی میں افغانستان کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ میسج ناؤ اینڈ ٹوڈے، اور ہو سکے تو پرائم منسٹر نواز شریف یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے میں اپنے خطاب میں پوری دنیا کو اعلان کریں، اور ارجنسی انہوں نے کہی ہے کہ بڑا ضروری ہے کہ پرائم منسٹر یہ کریں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جنرل کوسچنز کیے ہیں کہ ہماری یہ جو پالیسی طالبان کے وہاں پہ کیا بات ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سب سے ریگریسو جو ذہنی پسماندہ لوگ ہیں افغانستان میں، جو طالبان، مذہبی انتہا پسند، ہمیں وہی لوگ ملتے ہیں دوستی میں۔ افغانستان تبدیل ہو گیا، وہاں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، ایک اور طبقے بھی ہیں، نئی نسل آ گئی بھی ہے، ہمیں ان کے ساتھ بھی دوستی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پہ چاہے وہ کانی گروپ ہو، ہماری کوئی مہمان نوازی کا کسی کو غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے یہاں پہ، اگر وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اور ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے کہ جناب ہم ان کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں، اور ہمارا اگر آپ دنیا بہت اصرار کرے گی تو پھر ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اپنا کوئی انفلوئنس اگر ہے تو یوز کریں، مگر یہ نہ دیں کہ جناب ہمارے ہی کنٹرول میں ہے۔
لاسٹلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب آج کل کے دور میں یہ دہشت گردی کی جو لوگ وہ ملک جو کہ نظر آئیں کہ سپورٹ کر رہے ہیں وہ نہیں چل سکتے. تو ممبئی کا واقعہ جو ہے اس کی تفتیش 8-10 سال ہو گئے ہیں. ہمیں نظر آنا چاہیے کہ اس میں ہم واقعی کچھ جو ہے تفتیش بھی ہو رہے ہیں اور اس میں کوئی جو بھی لوگ انوالوڈ ہیں ان کے خلاف کیفر کردار تک ان کو پہنچاتے نظر آنے چاہیے. اور یہ اوڑی کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ جو واقعہ ہوا ہے پاکستان کو آفر کرنی چاہیے کہ جناب کوئی ہمیں بتائیں, کوئی ہمارے اندر سے کوئی انوالومنٹ ہے تو ہمیں ثبوت دیں یا ہمیں بتائیں کہ ہم تفتیش میں کیا ہیلپ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ کشمیر کا جو مسئلہ اس وقت ہے یہ لارجلی انڈیا کی اس وقت اگر یہ وہ ثابت کر دیں کہ جناب یہ کوشش کریں یہ امپریشن چلا جائے کہ جناب ہماری وجہ سے وہاں پہ یہ اڑی کا واقعہ اور دہشت گردی ہو رہی ہے تو یہ انڈیا کی بہت بڑی ہیلپ ہوگی اور ہماری بری سفارتکاری ہوگی. تو پرائم منسٹر کی میٹنگ بھی اوباما صاحب سے ہے تو یہاں پہ فوری طور پہ ہمیں یہ بولڈ سٹیپس ہیں اور اس کا اعلان کرنا چاہیے. تو یہ جو پاکستان کے 4 ٹاپ سفارتکار جو ہیں اس طرح کا ان کا ایک بڑی ارجنسی میں یہ جو پیغام آیا ہے میرا خیال اس پہ کلاس صاحب ہمیں بڑے سیریسلی سوچنا بھی چاہیے اور کوئی فائنلی اس پہ کچھ کرنا بھی چاہیے. وہ باتیں جو آپ اور ہم کرتے رہتے ہیں مگر وہ بس باتیں ہی رہتی ہیں مگر اس پہ عمل نہیں ہوتا.